الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار۔ واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل وکل من الاخیار۔ ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں بطور خاص سیدنا ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تھا، ان پر جو آزمائشیں ہوئی اور انہوں نے جو صبر و استقلال کا ثبوت دیا۔ دنیا میں آج بھی صبر ایوبی مشہور و معروف ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ظاہری اور باطنی بیماریوں کے خاتمہ کے واسطے نہر جاری کر دی اور کہا اس سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا پانی پیا بھی جا سکتا ہے۔ غسل کرنے کے نتیجے میں جسم کے اوپر کی بیماریاں، داغ دھبا، زخم وغیرہ دور ہو سکتا ہے، اور پینے کے نتیجے میں اگر اس بیماری کی جڑ اندر تک پہنچ چکی ہوگی تو اندرونی بیماریوں کے خاتمہ کے لیے بھی اس پانی کا استعمال کرنا مناسب ہوگا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے استعمال کیا اور اچھے بھی ہو گئے۔ اخیر میں ان کے بارے میں اللہ نے کہا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، یہ بہت ہی اچھا بندہ تھے اور اپنے رب سے لو لگانے والے تھے۔ انسان جب کسی مصیبت میں گھرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا واویلا مچاتا ہے یا کتنا صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، ورنہ لمبی لمبی تقریریں کرنا تو بڑا آسان ہوتی ہیں، صبر کی تلقین کرنا بھی بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب حالات پیدا ہوتے ہیں اس وقت میں صبر کا دامن اکثر و بیشتر لوگوں کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اللہ نے ایوب علیہ السلام کو صابر بندہ کہا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے ایسا صبر کیا ہے کہ جس کی ایک مثال قائم ہوگی۔ سارے رشتہ دار چھوڑ کے الگ ہو گئے، گھر کے افراد بھی دور ہو گئے، قرابت دار بھی بعید ہو گئے، صرف ایک بیوی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس کٹھن گھڑی میں بھی اگر کسی جانب سے معمول کے خلاف کوئی بات ان کے سامنے آ گئی کہ جس کے نتیجے میں ان کے عقیدے پر زد پڑ سکتی تھی، ارادہ ان کی اہلیہ کا وہ نہیں تھا، نیک نیتی کے ارادے سے انہوں نے اپنے شوہر سے ایک بات کہی، لیکن ایمانی غیرت کا مشاہدہ کیجئے اور صبر و تحمل کا معائنہ کیجئے کہ جس کے ذریعے سے ایمان پر ہلکا سا زد پڑ جائے، ایوب علیہ السلام اس کو بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور کہہ دیا کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ضرور لگاؤں گا، اسی بیماری میں ختم ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اللہ نے اچھا کر دیا، شفا یابی کی دولت مل گئی
تم نے جو ہمارے سامنے بات کی ہے وہ اتنا بڑا جرم والی بات ہے کہ جس پہ سزا تم کو ملنی چاہیے۔ یہ بھی صبر کی ایک علامت ہے۔ مصیبت کی گھڑی میں انسان اپنا ایمان بھی کھو دیتا ہے، مال تو اس کا برباد ہوتا ہے، عزت و آبری بھی چلی جاتی ہے اور ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تھوڑی سی پریشانی لائق ہوتی انسان ایمان کا سودا کر لیتا ہے، ایمان بیچ کر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے مثال قائم کی ہے، کچھ بچے نہ بچے ایمان صحیح سالم رہنا چاہیے، جس پر اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ صبر کا ایک معنی عام طور سے سمجھتے ہیں کوئی پریشانی ہو گئی ہم نے برداشت کر لیا، یہ بھی ایک معنی ہے صبر کا، ورنہ صبر کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز پر جم جانا۔ آپ نے جس کو صحیح سمجھا ہے اس پر ڈٹ جانا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس کی پرواہ وہ کرنا نہیں، جو ہم نے کہہ دیا اگر کتاب و سنت کے مطابق بات ہے جان چلی جائے گی ہم اس سے پھر نہیں سکتے، اس کا معنی صبر۔ اس مناسبت سے قرآن میں کئی انداز سے کہا کہ صابرو، ڈٹے رہو، میدان جنگ میں ڈٹ جانا بھی صبر ہے، سماج اور سوسائٹی کے خلاف کھڑا رہنا بھی صبر ہے، مصیبت آنے پر واہ ویلا نہ مچانا بھی صبر ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو صبر کے معنی میں داخل ہیں۔ وہ ساری کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صابر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، بڑا اچھا بندہ ہے، عبد عبدیت سے بنا ہے، بندگی اور عبادت سے۔ عام طور سے دیکھا جاتا کہ آدمی خوشحالی میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو بدحالی میں اللہ کی عبادت کیا کرے گا؟ نماز پڑھنے کی توفیق صحت یابی میں نہیں ہوتی ہے تو بیماری کے زمانے میں نماز پڑھنے کی توفیق کیسے مل سکتی ہے؟ آدمی کا ایک بہانہ بن جاتا ہے، کیا کریں، ٹانگ میں درد ہے تو پیر میں درد ہے تو سر میں درد ہے، جسم پورا چور ہو رہا ہے، سکون نہیں ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، کیا نماز پڑھیں؟ جب آپ کو صحت و تندرستی تھی تو کیا نماز پڑھی تھی آپ نے؟ اس کی جانب تو توجہ ہی نہیں تھی۔ تھوڑی مصیبت میں گرفتار ہوئے، خیال ہوا کچھ نماز پڑھ لیں، لیکن بیماری سے اتنا تنگ ہے، درد سے اتنا پریشان ہے، اب چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز تو ایک چیز ہے عبادت کی، اور بے شمار عبادت ہے۔ ایوب علیہ السلام نے اس بیماری کے ایام میں بھی اللہ کو فراموش نہیں کیا، اللہ کو بھولا نہیں ہے، تب اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا نعم العبد، یہ میرا اچھا بندہ ہے۔ آج بندگی کرتے ہم ہیں لیکن اللہ کی جانب سے بندگی کا سرٹیفکیٹ ملے کہ نہیں ملے گا وہ اللہ کو معلوم ہے۔ کیوں؟ منمانی عبادت ہم کرتے ہیں، سمجھ میں آیا تو کیا، نہیں آیا تو چھوڑ دیا۔ اگر کرتے بھی ہیں تو سماج سوسائٹی معاشرے میں کیا کہیں، دوست احباب فجر کی نماز میں آتے ہیں، ہم نہیں آئیں گے، لوگ کیا کہیں تو فجر بھی نہیں پڑھتا ہے۔ اس جذبے سے فجر پڑھنے آپ آگے، ایک مجلس میں بیٹھ کے آپ رہتے سہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کچھ دوست آپ کے نماز پڑھنے کے لیے نکل گئے، اب سوچتے ہیں اگر ہم نہیں آئیں گے تو کیا کہیں گے، ارے وہ تو نماز پڑھنے چلا گیا اور ہم نے گئے، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو نیت میں خیریت نہیں ہے، وہ دوست کی صحبت و سنگت کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نے نماز پڑھی، علاوہ اس کے دیگر ساری عبادتیں۔ تو اگر کوئی انسان مخلصانہ اللہ کی عبادت و بندگی کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں پریشانیاں آتی ہیں، دقتیں آتی ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہونا پڑتا ہے، طعن و تشنیع بھی سننے پڑتے ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کی بندگی کو چھوڑتے نہیں ہیں، تب وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، جس کے لیے آدمی کو گھر چھوڑنا پڑ سکتا ہے، آدمی کو اپنی شہرت ختم کرنا پڑ سکتی ہے، آدمی کو اپنا مکان چھوڑنا پڑ سکتا ہے، زمین و جائیداد سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، سارے تعلقات ٹوٹ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں گے تو انبیاء کی تاریخ میں آپ مشاہدہ کریں گے۔ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات میں سب سے بہتر انسان، ان کو سب سے بہتر جگہ سے نکال دیا گیا، آپ نے اس بہتر جگہ کو قربان کیا، خیر بات کہہ دیا، مکہ المکرمہ کائنات میں سب سے بہتر جگہ ہے، وہاں آپ نے چھوڑ دیا، سب سے بہتر انسان کو سب سے بہتر جگہ سے نکال دیا گیا۔
آپ نے ان جگہوں کو یا ان چیزوں کو چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر چیز جو ہمارے دل میں ایمان کی دولت ہے وہ صحیح سالم رہے۔ تو ایسے وقت میں انہوں نے ابدیت کا، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کا جو نمونہ پیش کیا ہے، تب قرآن مقدس نے آپ کو عبد کہا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کی گواہی ہم دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہے۔ بندگی پہلے ہے، پھر رسالت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا اِنَّهُ أَوَّابٌ، وہ اللہ سے لو لگانے والے، اللہ کو رجوع کرنے والے۔ انسان مصیبت کی گھڑی میں باباؤں کا چکر لگاتا ہے، پریشانی گھڑی میں ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور خاک چھاننا شروع کر دیتا ہے، جبکہ ایوب علیہ السلام نے مصیبت کی گھڑی میں اللہ ہی تبارک و تعالیٰ سے لو لگایا۔ بیماری دینے والا وہ ہے تو شفا کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جتنی پریشانیوں میں گرفتار آپ ہو جائیے، دوا، علاج، معالجہ، ساری تدابیر اختیار کیجیے، لیکن آپ کو یقین یہ کرنا پڑے گا کہ خاک میں اکسیر سے گوہر اگا دیتا ہے تو، خاک میں اکسیر سے گوہر اگا دیتا ہے تو، میں دوا دیتا ہوں اللہ اور شفا دیتا ہے تو دوا اس نیت سے کھائیے کہ دوا ڈاکٹر نے دیا، ہم نے کھایا، لیکن شفا اللہ تو دے۔ یہ ہے ابدیت، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانا، اسی طرح رجوع کرنا اور اسی کی طرف اپنے تمام تر چیزوں کے ساتھ مائل ہو جانا۔ اس کے بعد چند اور نبیوں کا تذکرہ مختصراً کیا گیا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یاد کیجئے یا تذکرہ کیجئے ہمارے بندے ابراہیم کا، اسحاق کا اور یعقوب کا، اولی الایدی والابصار، یہ سب کے سب ہاتھ والے تھے اور آنکھ والے تھے۔ ایک معنی تو اس کی یہ کیا گیا، دوسرا معنی یہ سب کے سب قوت عمل والے تھے اور بینائی و بصیرت والے تھے، اور تیسرا معنی یہ سب کے سب اللہ کے انعام یافتہ تھے اور اپنی دل کی نگاہوں سے اللہ کو پہچاننے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہے، جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے والد۔ تقریباً 5000 سال پہلے ان کا زمانہ گزرا ہے۔ ان کی زندگی بھی صبر و آزمائش سے عبارت ہے۔ یہ اپنے باپ کی گدی پر بیٹھتے تو قوم کا مہنت بن سکتے تھے، اس کا پنڈت اور پروہت بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے باپ کی گدی کو چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کا امام بنا دیا۔ قرآن اس کا تذکرہ کیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، سارے انسانوں کا امام اور پیشوا میں آپ کو بناتا ہوں۔ کیوں کیا تھا ایسا؟ کہ دنیا کے ساری چیزوں کو اللہ کے واسطے چھوڑ دیا تھا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے دنیا کے تمام چیزوں سے رشتہ ناتا توڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی صورت میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب انہوں نے برملا اعلان کیا اور مخالفتوں کے طوفان سے لڑنا شروع کیا، نتیجے کے طور پر ان کو آگ تک میں ڈالا گیا، پھر نکلنے پر مجبور ہونا پڑا، وہ گھر سے بھی تشریف لے کے باہر جانا پڑا۔ انہوں نے بھی صبر تحمل کا دامن تھاما اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اس طرح وارفتہ رہے کہ اللہ نے آپ کو امام ہونے کا اور قوم کے سربراہ اور پیشوا ہونے کا عالمی سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، حضرت آدم امام الانسان، سارے انسانوں کے باپ، ابو الانسان، ابو البشر ہے، نوح علیہ السلام، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بعد والے سارے نبیوں کا اب کہا گیا ابو الانبیاء ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مقام منصب کے بیان کرنے کی باری آئی تو انہیں امام الانبیاء، امام، سارے نبیوں کا امام، بیت المقدس میں معراج کی رات انہوں نے سارے نبیوں کی امامت کرائی۔ اس کے باوجود سب سے بڑا مقام اللہ کے نبی کا ہے، اس کے باوجود اللہ نے کیا کہا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ کسی کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دیا جائے ان کا درجہ بڑا ہوتا ہے، تو سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیے، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، کہا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، ہمارے بندے ابراہیم کا تذکرہ کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک نسل، دو نسل چلی، ایک بنی اسماعیل کہلائی، دوسری بنی اسرائیل۔ پہلی بیوی سے دوسرا لڑکا ہوگا، دوسری بیوی سے پہلا لڑکا اسماعیل علیہ السلام، تو دوسری بیوی سے جو لڑکا ہوا ان کا نام ہے اسحاق۔ کہا وہ اسحاق، اور اسحاق کو بھی یاد کیجیے، ان کا بھی تذکرہ کیجیے۔ وہ یعقوب، اور یعقوب کا بھی تذکرہ کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا لڑکا اسحاق، اسحاق کا لڑکا یعقوب، اور پھر یعقوب کا لڑکا یوسف، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، چار نبی ایک ساتھ ہیں۔ لگا تھا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، وہ شریف ہے، شریف کا بیٹا ہے، شریف کا پوتا ہے، شریف کا پرپوتا ہے۔ تو جو نسل ابراہیم علیہ السلام کی دوسری چلی اسحاق سے، ان کا تذکرہ، اور اسحاق کا بھی تذکرہ کیجئے اور یعقوب کا بھی تذکرہ کیجئے۔ یعقوب کو ان کی اپنی زبان میں ان کا ایک نام تھا یا نک نیم تھا اسرائیل۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے عبد، اور ایل کا معنی ہوتا ہے اللہ۔ اسرائیل مطلب عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اس سے جو نسل چلی ہے اسی کو بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد کہا جاتا ہے۔ ان تینوں نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے اولی الایدی، یہ ہاتھوں والے تھے، مراد طاقت والے تھے۔ کس معنی میں طاقت؟ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے کے بجائے اللہ کی بندگی میں صرف کرنے والے تھے۔ ایدی کا ایک معنی ہوتا ہے انعام، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوا ہے۔ اور ایدی کا ایک معنی ہوتا ہے احسان، یہ لوگ لوگوں پر احسان کرنے والے تھے، یہ سب کے سب انعام یافتہ تھے، احسان کرنے والے تھے، قوت فکر و عمل کے مالک تھے۔ والابصار، ابصار مطلب آنکھوں والے، مراد حقیقت کی نگاہوں سے دیکھنے والے افراد، ظاہری آنکھوں کے ساتھ دلوں کی آنکھ سے دیکھنے والے انسان، جس کو بصارت اور بصیرت کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام یقیناً بصارت و بصیرت دونوں سے لبریز ہوتے ہیں، وہ ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور باطنی نگاہوں سے بھی بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہیں۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو، ان تمام کو آخرت کے گھر کی یاد دہانی کے لیے چن لیا تھا۔ مطلب سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کی تلقین کریں، خود نبی ہیں تو نبی ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کریں کہ اللہ کی بندگی کرو گے تو میرے نقش قدم پر چلو، اور اللہ کی بندگی اور میرے نقش قدم پر چلنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو مرنے کے بعد قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن کی پیشی اور اس میں حساب و کتاب کے مسئلے میں تمہارے ساتھ آسانی ہوگی، جہنم سے بچو گے، جنت میں جاؤ گے۔ اس مناسبت سے کہا گیا ہم نے ان لوگوں کو اخلصناہم، ان تمام کو
بخالصۃ ذکر الدار، ہم نے ان کو دار آخرت کے یاد دہانی کے لیے چن لیا تھا۔ انسان کو آخرت یاد دلائے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کرا کر آخرت یاد دلائے، اس واسطے ہم نے ان لوگوں کو چنا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ، اور یہ دونوں یہ سب کے سب ہمارے پاس دونوں جہان میں پسندیدہ ہے اور دونوں جہان میں چنے ہوئے۔ دونوں جہان سے مراد اس دنیا کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر اور برگزیدہ بنایا، اور یہی نمائندہ ہستیاں اور شخصیتیں کل قیامت کے دن جگمگا رہی ہوگی، جن کا تذکرہ ذکر خیر کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا؟ وَإِنَّهُمْ، یہ سب کے سب، عندنا، ہمارے پاس، لمن المصطفین، دونوں جہان میں چنے ہوئے، دنیا میں بھی اور آخرت بھی۔ الاخیار بڑے نیک انسان ہیں۔ کسی انسان کو نیک نامی کی سرٹیفکیٹ اللہ کی جانب سے ملے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے ہیں، لیکن اللہ کے ہم مسلمان ہے کہ نہیں ہے عطا پتہ نہیں ہے۔ بہت کچھ کر کے جا رہے ہیں، کہہ دیا جائے گا تمہاری اس عمل کا اعتبار نہیں ہے، تو کہاں کے رہیں گے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیے ہمارے بندے ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کا نذرانہ ہم نے پیش کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو شرف قبولیت بخش کے اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ ان انبیاء کے بارے میں باضابطہ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ دونوں جہان میں ہمارے برگزیدہ ہے، اور نیکی کا سرٹیفکیٹ ہم ان کے لیے ایشو کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یاد کیجئے اسماعیل کو اور یسع کو اور ذوالکفل کو، اور یہ سب کے سب نیک لوگ تھے۔ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کا دوسری بیوی سے پہلا لڑکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی سارہ سے، کوئی بچہ نہیں ہوا۔ بعد میں شادی ہوئی حضرت ہاجرہ سے، ان سے بچہ ہوا۔ عام طور سے بہت مشہور ہے، اور اسی سے لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ نہیں ہوتا ہے، دوسری شادی کر لے تو پہلی سے بچہ ہو جائے گا، دوسری سے بچہ ہو جائے گا۔ اور یہ دیکھا کہ تجربہ بھی ہے۔ آدمی 8 سال 10 سال انتظار کرتا، بچہ نہیں ہوا، دوسری شادی کر لیا۔ بچے کی خواہش تھی، دوسری شادی کی تو دوسری بیوی سے بچہ ہوا، پھر اس کے کچھ دن کے بعد پہلی بیوی سے بچہ ہو جا رہا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں تجربے میں آئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو دوسری شادی ہوئی، دوسری شادی کے بعد بڑا بچہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے 96 سال کی عمر میں یا 86 سال کی عمر میں، تاریخی روایت میں اختلاف ہے۔ پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد پھر حضرت اسحاق پہلی بیوی سے بچہ پیدا ہوئے، یعنی دونوں بیوی سے بچہ ہو گئے۔ کہا یاد کیجئے میرے بندے خاص اسماعیل کو۔ اور دوسرے نبی حضرت یسع کہتے ہیں، یہ بھی ایک نبی ہے، لیکن حضرت الیاس علیہ السلام کی جانشینی کرتے کرتے پھر اللہ نے اسے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا۔ ذوالکفل کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ولی ہے، کچھ لوگوں نے کہا نبی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ انبیاء کی فہرست میں ان کا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے نبی ہے۔ زیادہ تفصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بس نبیوں کی فہرست میں ان کا نام آیا، اس مناسبت سے ہمیں نبی ماننا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، یعنی ان کو بھی اللہ نے نیک نامی کا سرٹیفکیٹ دیا۔ ان نبیوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ عام طور سے ہم کہانیاں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹی وی پر سیریل دیکھتے ہیں۔ سیریل دیکھنے کا یا کہانی سننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اسے ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کسی نے اگر کچھ سیریل بنایا ہے، نیت میں خرابی ہوگی تو بہکانے کا ذریعہ بنے، لیکن اگر نیت میں اچھائی ہو اس سے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے اس قسم کے واقعات کا ہلکا سا تذکرہ کرنے کے بعد کیا کہا؟ ھذا ذکر، یہ نصیحت کی چیز ہے،
दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत इसहाक़ का, हज़रत याकूब का, हज़रत इस्माइल का, हज़रत यसा का, हज़रत ज़ुल्किफ्ल का वगैरह। इन नबियों का तज़किरा करने के बाद कुरान कहता है हाज़ा ज़िक्र, एक नसीहत बड़ी बात है। तो क्या हुआ, जिन नबियों का तज़किरा इस सूरह में अभी हल्का सा किया गया है, उन नबियों की दास्तान पे गौर कीजिए, उनकी सरगुज़श्त को बार बार मुताला कीजिए, उनके बयान करदा वाक़यात में गौर कीजिए, उनके हालात ज़िंदगी का जो तज़किरा किया गया है उससे इबरत और नसीहत हासिल कीजिए कि अगर अल्लाह ने दुनियावी दौलत के साथ साथ उखरवी नबूवत वाली दौलत से माला माल किया है तो ये बहुत बड़ी बात है कि बादशाह होने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी में जुड़ा हुआ है, जिसकी मिसाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दी गई है। थोड़ा सा पैसा होता है, इंसान अपने घर को पेरिस बना देता है। थोड़ा सा पैसा हुआ, जमीन में उसका पाँव नहीं पड़ता, अर्श मुअल्ला पर उसका दिमाग होता है, पाँव अर्श मुअल्ला पर भी होता है, मनमानी करना शुरू कर देता है। यह बतलाया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से बड़ा हुक्मरान तुम नहीं हो, या दाऊद अलैहिस्सलाम से बड़ा हुक्मरान नहीं हो। एक बहुत बड़े मुजाहिद भी थे, बहुत बड़े अपने ज़माने के सिपाही भी थे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने साथ में नबुवत भी अदा कर दी, लेकिन उसके बावजूद वह अल्लाह की बारगाह में झुके रहते थे। अपने बादशाह होने का एतराफ़ करने के बजाय अपने आप को अल्लाह का बंदा होने पर खुशी महसूस करते थे। कहा हाज़ा ज़िक्र, यह नसीहत भरी बात है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा अगर आपके सामने आए तो आप देखा आपने कि इतना बड़ा नबी होने के बाद अगर मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं तो अल्लाह का सहारा पकड़ा, किसी और का सहारा नहीं पकड़ा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने अबुल अंबिया होने का मकाम मनसब दिया है, उनका भी हाल क्या है, वह अल्लाह की बंदगी में अपने आप को पेश करने में फ़ख्र महसूस करते थे। फिर हज़रत इसहाक़ का है, हज़रत याकूब का है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं, एक बेटा नबी और रसूल भी बने, और भी 11 बेटे। इतने कसीरुल औलाद इंसान, वो भी अल्लाह तबारक व तआला की याद से गाफिल नहीं हुए। एक दो बच्चा हमारे पास हो जाए, माँ कहती है बच्चा खिलाने में वक्त चला जाता है, बाप कहता है बच्चा क्या करे, दिन में तो हम काम काज में रहते हैं, रात भर बच्चे को खिलाते पिलाते हैं, फजर में नींद नहीं टूटती है। कुछ काम आने वाले ये बच्चे नहीं हैं जिनके लिए खिलाने पिलाने के बंदोबस्त करते हैं। एक नमाज अगर आपकी छूटती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सब तबाह बर्बाद हो जाते हैं। क्या मन फाततु सलातुल अस्र फकअन्नमा वुतिर अहलुहु व मालुहु, रवाहुल इमाम मुस्लिम। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस को बयान किया, जिस इंसान की असर की नमाज छूट जाती है, जानबूझ के छोड़ता नहीं है, जानबूझ के एक नमाज छोड़ने से आदमी काफिर हो जाता है, जिसकी असर की नमाज छूट जाती है गोया उसका माल भी बर्बाद, उसके अहलो अयाल भी बर्बाद। अब दुकान में लगे हुए हैं कि मकान में लगे हुए हैं, काम काज में लगे हुए हैं, किस लिए भाई, उससे माल आएगा, माल क्या करेंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे। अगर आपकी असर की नमाज छूटी है तो आपका बच्चा भी बर्बाद हो गया, आपकी दौलत भी बर्बाद हो गई, क्या काम है। इस मुनासिबत से कसीरुल औलाद होने के बाद भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम का बड़ा मकाम है, उनको ज़बीहुल्लाह होने का सर्टिफिकेट मिला है कि अल्लाह के नाम पे किसी को कुर्बान हो, ये दिल गुर्दे की बात है। बाप बेटा से कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह के नाम पे ज़बह करता हूं, तुम्हारा क्या इरादा है, बोले इसमें सोचने क्या बात है, या अबती फलमा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, अब्बू जिस काम का अल्लाह ने आपको हुक्म दिया कर गुजरिए, मुझे सब्र करने वाले पाएंगे। है कोई बेटा अपने बाप की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, भाई एक गिलास पानी ला दो फुर्सत नहीं है, फला काम कर दो छुट्टी नहीं है, वहां अपनी जान का नजराना पेश करने वाले बेटे हैं, तब नहीं ये मकाम मिला है। तो ये दर्जा मिलने के बाद भी इन लोगों ने अपने आप को अल्लाह का बंदा बना के रखा, तब अल्लाह ने कहा हादा जिक्र, ये नसीहत भरी बात है, ये सिर्फ कहानी और किस्सा सुनाना नहीं है, ये जो आपको सुनाया गया है उस रोशनी में अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश कीजिए, तब नतीजा क्या होगा, आप मुत्तकी और परहेजगार बनेंगे। व इन्ना लिल मुत्तकीन लहुस्न मआब, यकीनन मुत्तकी इंसान के लिए बेहतरीन ठिकाना यानी जन्नत है। जन्नत अदनिन मुफत्तहतन लहुमुल अब्वाब, हमेशा हमेशा के बागात हैं जिनके दरवाजे उनके इस्तिकबाल के लिए पहले से खुले होंगे। एक आदमी के दरवाजे पर आप गए,
دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر گئے، یہ آپ کی عزت نہیں ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، دروازہ پہلے سے کھول کے رکھا ہے، آپ کے استقبال میں کھڑا ہے، یہ آپ کی تعظیم و تکریم ہے۔ جنتی انسان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب جنتی جنت کے دروازے کا پہنچیں گے تو جنتی دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، ان کے استقبال کے لیے، والہانہ استقبال کے لیے دروازے کھلے ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کیا کہا؟ جنات عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات اور جنت ہے، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے، یعنی تشریف لائیے، ہم استقبال میں کھڑے ہیں۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ وشراب، وہ مسند اور گاؤ تکیے پہ ٹیک لگائے ہوں گے، یعنی شان و شوکت کے ساتھ، آرام و سکون سے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، بہت سارے میوہ جات کے مطالبہ کریں گے، اور شراب اور بہت سارے مشروبات، پینے کی چیزوں کی خواہش کا اظہار کریں گے، فلاں چیز لے کے آؤ، فلاں چیز لے کے آؤ، یہ پھل لاؤ، وہ جوس لاؤ، اور یہ پینے کی چیزیں لاؤ، اس قسم کے مطالبات کریں گے۔ اور ابھی مطالبہ کے لیے ان کی زبان ہلی، یہ ہونٹ حرکت کیے اور حاضری خدمت ہے۔ یہ ہے جنت میں متقیوں کے لیے استقبال۔ کہا انبیاء کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ متقیوں پرہیزگار بنیں گے، آپ کے لیے جنت استقبال میں ہے، اور جنت میں خدمتگار آپ کے استقبال میں لگے ہوئے رہیں گے۔ وَإِنَّهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور ان کے پاس نگاہ نیچی والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ قرآنی اور حدیث نبویہ کی روشنی میں جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ سب نو عمر کے ہوں گے، جیسے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی نئی نئی داڑھی نکل رہی ہے، 20-25 سال کی عمر کے جوان ہوتے ہیں، اسی انداز کے لڑکے بھی ہوں گے اور اسی انداز کی عورتیں بھی، جس کو حور عین کہا گیا۔ ان کی صفت کیا بتائی گئی؟ قاصرات الطرف، نگاہ نیچی رکھنے والی۔ اگر کسی انسان کو ایسی شریک حیات مل جائے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی جانب تاک جھانک کرنے والی نہ ہو، تو اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی انسان نہیں ہے۔ ورنہ آپ آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ دکان میں لگے ہوئے ہیں، آپ سفر میں گئے ہوئے ہیں، آپ کہیں باہر ہیں، اور ساتھ میں آپ کی اہلیہ کسی دوسرے کے ساتھ نگاہیں لڑا رہی ہے اور موج و مستی کی زندگی بھی گزار رہی ہے۔ کہا جنتی عورتوں کی صفت کیا ہے؟ قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی جانب تاک جھانک نہیں کرنے والی۔ اطراب، آپ کی ہم عمر ہوگی، کوئی عورت وہاں بوڑھی نہیں ہوگی، کوئی مرد وہاں بوڑھا نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے والے لوگ سب کے سب جوان ہوں گے اور سب کے سب ہم عمر ہوں گے۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہی چیزیں ہیں جن کا تم سے حساب کے دن کے لیے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ مراد قیامت میں کیا کیا آپ کو ملنے والا ہے، اس کا وعدہ دنیا میں کیا گیا تھا، اس کے لیے کچھ شرائط رکھے گئے تھے، فلاں فلاں اعمال کیجئے اور فلاں فلاں چیزوں سے پرہیز کیجئے، نتیجے کے طور پر آپ جنت میں جائیں گے، اور جنت جب پہنچیں گے چھوٹی بڑی ساری راحتوں اور سکون کا سامان آپ کے سامنے وافر مقدار متعین مقرر ہے اور موجود ہے۔ اسی قرآن نے کہا ھذا، یہ ہے ما توعدون لیوم الحساب، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا حساب کے دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے لیے دنیا میں وعدہ کیا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ اس دنیا کو مزرعۃ الآخرہ بنا دی، آخرت کی کھیتی بنا دی، جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں کاٹیں گے۔ ببول کا پیڑ بو کر آپ پھول تلاش کریں گے تو ملے گا نہیں، پھل تلاش کریں گے تو میسر نہیں ہوگا، وہ کانٹا ہی آپ کو ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت کی سرخروئی اور کامیابی مل جائے تو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اچھے اعمال بجا لائیے اور غلط اعمال سے پرہیز کیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔